السلام علیکم۔ تو دوستو، آج آپ کا لیسن 5 یعنی چیپٹر نمبر 5 ہے نگار عظیم کے نام سے، جو کہ یہ بہت ہی مشہور یہ بھی افسانہ آشیانہ کے نام سے ہے۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں جو بھی سوالات ہیں اس کو حل کریں گے، اور اس کے آبجیکٹیو سوالات بھی بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ مختصر سوالات آتے ہیں اس چیپٹر سے، وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بہت غور سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نگار عظیم آبادی کی یہ افسانہ آشیانہ کیسی ہے، اس میں کیا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں گے۔ چلیے یہاں پہ اب ہم آپ کو اس کے سوالوں و جوابات سے آپ کا روبرو کرواتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، اب اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں یہ فرسٹ چیپٹر نگار عظیم آبادی کے تعلق سے، جو ہمارے آبجیکٹیو طور پہ امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھیے نگار عظیم۔ ٹھیک ہے، نگار عظیم عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ ٹھیک ہے، قلمی نام نگار عظیم ہے۔ وہ اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہیں۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا، اس کو پوائنٹڈ کریں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ اس وقت خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بنتی ہے۔ انہوں نے خواتین کے جذباتوں، محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے ہیں۔ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز و صورت حاصل پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے پوائنٹ نوٹ کریں گے۔ نگار عظیم افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس ہے، اس کو آپ بالکل اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے آبجیکٹیوز ہیں جو آپ کے امتحان میں پوچھے ہی جاتے ہیں، کے نام سے 1990 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 1999 عیسوی مجموعہ گہن شائع ہوا۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے سفر نامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیے ہیں۔ انہوں نے ہر چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقید کتاب شائع ہو چکی ہے۔ نگار عظیم نے گرداوارگی، اس کو بھی آپ ذہن نشی کریں، گرداوارگی کے نام سے ایک سفر نامہ بھی لکھا جو خاصا مقبول ہوا۔ ٹھیک ہے، اب چلیے اس کے سوالات کی طرف۔ یہ تو آپ دیکھ لیں، اس میں بھی کچھ لفظ و معنی ہوں گے جس سے آپ یاد کر لیں گے۔ یہ دیکھیے لفظ و معنی، اس لیے کہ تشریح آپ کو کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت اہم ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں سوالات۔ مختصر ترین سوالات۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا، ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا ہے ان کا اصل نام؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا ہے؟ تو وہ نگار عظیم نے 2 موضوع میں ایم اے کیا ہے، ایک اردو اور دوسرا ڈرائنگ اور پینٹنگ میں۔ ٹھیک ہے، تیسرا، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ ابھی آپ کو بہت زیادہ سرکل بنا کر آپ کو دکھایا تھا کہ نگار عظیم کے اولین یعنی پہلے افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے۔ عکس کیا ہے؟ عکس ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیچے۔ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا تھا؟ اس کا ابھی آپ کو ڈیٹ بتائے تھے۔ ٹھیک ہے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا تھا؟ تو یہ 1999 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1999 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ سفر نامے کا نام بھی ابھی آپ کو بتایا تھا، کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ سفر نامے کا نام ہے گرد آوارگی۔ کیا ہے سفر نامے کا نام؟ گرد آوارگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سوالات جو آبجیکٹیو کے طور پہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ اب نیچے دیکھیے، یہ یہاں آپ کو بولا جا رہا ہے فرسٹ میں ہے صحیح اور صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کر کے واضح کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا والا صحیح، یہ تو ایک اشعار ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے،
یہ بعد میں صحیح کس بات سے مکرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ استعمال کر لیں تو اس میں یہ سین والا صحیح استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی میں نے اشعار بتائے ہیں، ٹھیک، یا پھر اس طریقے سے بھی آپ سمجھ لیں ایک صحیح صفحے آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو وہی صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب صحیح یہ والا صحیح کیا، غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے، یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بوجھ اٹھانا آپ کے صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، اس میں یہ سواد والے صحیح آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو فرق کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیں۔ اب ان کی زندگی کے بارے میں جو آپ پڑھے ہیں تو ان کے شخصیت پہ، یعنی انہوں نے بہت بڑے بڑے اور اچھے کام کے نام کمائے ہیں، مقبول و مشہور ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ تو نگار عظیم کی شخصیت پر صرف 5 جملے لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نگار عظیم کی شخصیت پر بہت سارے جملے آپ لکھ سکتے ہیں ان کی زندگی کے متعلق جو آپ پڑھے ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے لکھیں کہ نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل کو حل کر کے بتایا ہے، لکھا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور سے عورتوں کی مظلومیت، یعنی ان پہ جو ظلم کیا جاتا ہے اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نگار عظیم ایک ایسی شخصیت تھی جو مطلب آج کے عورتوں کو بھی ان کے حق اور ان کو سادگی کے ساتھ زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوال آپ کا ہو گیا کلیئر۔ آپ چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے، ٹھیک ہے، صنف افسانہ پر، تو صنف افسانہ داستان اور ناول کی مختصر ترین شکل ہے، بالفاظ دیگر مختصر کہانیاں کو ہی فنی اعتبار سے افسانہ کہتے ہیں۔ اردو میں افسانے کی روایت ناول کی بنسبت جدید ہے، جدید یعنی نیا۔ ناول میں کس شخص کی زندگی کی مکمل عکاسی ہوتی ہے، جبکہ افسانے میں کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے 5 جملے ہی لکھنے ہیں، تو یہ آپ کے سوالات بھی ہو گئے کلیئر۔ چلتے ہیں طویل سوالات کی طرف، یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی؟ آپ بتائیں گے کیوں کرنے لگی؟ اگر آپ یہ افسانہ پڑھیں گے تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا، تو بتا پائیں گے۔ تو سنیے، سراج کی والدہ زرینہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاہٹ اس لیے محسوس کرنے لگیں، سمجھے، کہ وہاں ان کی زندگی میں مطلب گھیراؤ، ایک قید والی زندگی ان کو لگنے لگی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے انسانی فطرت ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہتی ہے، لیکن وہاں پہ ایسا لگا، ان کو محسوس ہوا کہ وہ قید ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھلی آزادی نہیں مل پا رہی ہے اور اکتانے لگی۔ اور انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم جگہ بدل لیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے واقعہ یہی تھا۔ اور برکت علی صدیقی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ٹھیک ہے، تو یہی سارے واقعات تھے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم قید ہو چکی ہوں، اس لیے وہ اکتانے لگی اور پھر اپنے بیٹے سے بولی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ ان کے متعلق جو پڑھیں گے اس کو اپنی زبان اپنے جملوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن، زیر نصاب افسانہ آشیانہ، ٹھیک ہے، زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے، ٹھیک ہے، تو جو آپ نے پڑھا ہے آشیانہ افسانہ، ٹھیک ہے، اس کو سے کیا سیکھ ملی ہے آپ کو، کیا سیکھے ہیں، اس میں کیا اچھی باتیں تھی، اس نے آپ کو کس طریقے سے انسپائر اور موٹیویٹ کیا ہے، وہ چیزوں کو آپ کو لکھنا ہے، یعنی روشنی ڈالی یعنی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ زیر نصاب افسانہ آشیانہ نگار عظیم کا ایک سماجی افسانہ ہے جس کی مرکزی کردار زرینہ ہے۔ زرینہ برکت علی صدیقی کی اہلیہ ہے۔ برکت علی اعلیٰ درجہ کی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا بیٹا سراج بھی اعلیٰ درجہ کی ملازمت کر رہا ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملازمت کے سلسلہ میں دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ وہاں اپنے والدین کو بھی ساتھ رہنے کے لیے بلوا لیتا ہے۔ بیٹے کے یہاں برکت علی صدیقی اور ان کی اہلیہ کو ہر طرح کا آرام میسر ہے، لیکن
وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کے مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک جگہ رہ کے بہت زیادہ ہی مطلب وہ اندر سے مطلب عجیب سا فیل کرنے لگتے ہیں، ان کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، لیکن آزادی وہاں پہ نہیں ملتی، بلکہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ قید ہو چکے ہیں، ہم کو یہاں سے مطلب جگہ تبدیلی کرنی چاہیے، لیکن وہاں پہ ان کو ہر عیش و عشرت مل رہے ہیں اپنے بیٹے کی ترقی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آپ کا دوسرا سوال بھی ہو گیا مکمل۔ اب آخری سوال ہے، تیسرے نمبر پہ ہو، افسانے کی ارتقاء کا جائزہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو افسانے کی ارتقاء کا آپ کو جائزہ لینا ہے اور بتانا ہے۔ دیکھیے عام طور سے مختصر قصہ کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نثری ادب کی زبان میں بھی تسلیم شدہ حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ افسانہ فکشن کی مختصر ترین شکل ہے جس میں زندگی آزاد و اختصار کے ساتھ گزاری جائے۔ افسانہ میں ناول کی طرح قصہ، پلاٹ، کردار، نقطہ عروج، زمان و مکان جیسے تمام عناصر کے ساتھ ایک لازمی عنصر و حدت تاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجاد و حیدر یلدرم نے اردو میں سب سے پہلے مختصر افسانے کی بنیاد ڈالی۔ اس کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 عیسوی میں شائع ہوا اور 1904 عیسوی میں علی محمود کے افسانے چھاؤں کی اشاعت ہوئی۔ جب پریم چند کے افسانے 1907 میں منظر عام پر آئے، خصوصاً سوزوتن کے عنوان سے ان کا افسانوی مجموعہ ضبط ہوا، اس وقت اردو افسانے نے اپنے ارتقاء میں ایک نئی پرواز بھری۔ پریم چند افسانوں میں خیالی قصے کہانیوں کے ساتھ زندگی اور سماج کے دیگر مسائل بھی شامل ہو گئے، حالانکہ سجاد یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھپور وغیرہ فنکاروں نے اسی زمانے میں رومانی افسانے بھی لکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس پہ جائزہ لیں، یعنی ارتقاء نظر ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب اتنا ہی، اس میں یہاں پہ کچھ اور سوالات ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ دیکھیے چوتھے نمبر پہ سوال ہے، نگار عظیم کی افسانوی خصوصیات بیان کیجیے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کس طریقے افسانے جو لکھے ہیں اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لکھنا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے تو آج کو آپ اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کے خواتین افسانہ نگاروں میں نگار عظیم کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ وہ اپنے فن کی پختگی میں کبھی کبھی عصمت چغتائی، جیلانی بانو اور شکیلہ اختر کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نگار عظیم نے بدلتے ہوئے سائنسی اور مادی ماحول میں افسانہ کے کئی پہلو کو وسعت دی اور اپنے افسانوں میں مادی مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر بھی وہ بہت زیادہ مسائل کو سلجھایا، اور عملی زندگی اور معاشی ترقیوں میں خواتین کی حصہ داری جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے معاشرے میں خواتین کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ جو نگار عظیم ہے یہ بہت زیادہ ہی عورتوں کے لیے کام کیا، اور ان کے اس لیے بھی بہت زیادہ یہ مقبول و مشہور ہوئے، اور ان کے افسانے بھی بہت زوردار انداز میں لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے، ایکسپلین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے، یہ کچھ واحد الفاظ ہیں، اس کو آپ کو جمع بنانا ہے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ الفاظ کے معنی یاد ضرور رکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہے ضد۔ ضد جو ہے، ضد کا مطلب جمع کیا ہوگا، ازداد، ٹھیک ہے۔ ضد یعنی ہوتا ہے الٹا، اس کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کیا ہے، دوسرا خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ خدمت کا کیا ہوگا، تو اس کا ہوگا، خدمت کا ہوگا خدمات، ٹھیک ہے۔ خدمت کا خدمات ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ موقع۔ موقع کا کیا ہوگا، تو موقع کا جمع ہو جائے گا مواقع۔ موقع کا جمع کیا ہو جائے گا، مواقع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حق ہے، مسئلہ، منزل، دو باقی رہ گئے ہیں، دو ہی ہے نا، ہاں دو ہے۔ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ کا ہو جائے گا مسائل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہے آپ کو منزل، منزل کا ہو جائے گا منازل، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان یہ جمع ہے، واحد کے جمع الفاظ تھے، تو یہاں پہ یہ ہو گئے آپ کو مکمل یہ چیپٹر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔